अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, खुलासा कुरान में आज हमारा 11वां पारा है। अगर आप गौर फिक्र करें, अपनी समात और अपनी बसारत को खुला रखें तो इस पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हयात सहाबा से वो रंग और वो पहलू दिखा रहा है कि जो हमारे लिए मायूसी में उम्मीद और अंधेरे में उजाले का पैगाम लिए हुए हैं। या नाज़रीन, खुशामदीद, मरहबा एंड वेलकम टू मिसबा अहमद सोशल मीडिया। मैं अपने चैनल पर नए आने वाले तमाम सारिफीन से दरख्वास्त करती चलूँ कि यूट्यूब के इस तालीमी, इस्लाही और तरबियती चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचे। जुल्म और जहालत के बाजार में उठने वाली आवाज़ को लाइक, शेयर और कमेंट की सूरत में सपोर्ट करें। व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा की अमली मिसाल बने। नाज़रीन, जरा अंदाजा लगाइए कि वो लोग, वो सहाबा कि जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी और वो अपने रब से राजी। अगर ऐसों से उनका नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पल भर के लिए नाराज हो जाए तो सोचिए उनकी जिंदगी में कितना गम, तकलीफ और कर्ब होगा। शायद हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने तो इस दुनिया को अपना बड़ा गम बना लिया। हमने इस दुनिया को ही रोग बना लिया। दुनिया वालों में से कोई हमारे साथ बेवफाई करे, हमारा दिल तोड़े, तो हम इसी गम में हलाक हुए जाते हैं। हम इस दुनिया को बड़ा गम समझते हैं। दुनिया अगर अच्छी ना हो तो हम अपने आप को ही हलाक कर देते हैं और आखिरत, दीन हमारे लिए कोई माना नहीं रखता। जबकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के जिनकी रजा के कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अपने रब से राजी हैं, ये सर्टिफिकेट कुरान में है। मगर इसके बाद अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज हुए तो उनके लिए जिंदगी कैसी तकलीफ वाली थी। आइए इस दुनिया को नहीं, आखिरत को फिक्र बनाइए और रोग बनाइए। अगर बनाना है और अगर करना है तो फिक्र आखिरत कीजिए। अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर ये वक्त भी आया। जी हाँ, ये तब की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक गए। आम तौर पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए जाते तो जो पहले तैयारी होती उसमें किनाया इस्तेमाल करते कि सहाबा को बताते नहीं थे कि हम कहाँ जा रहे हैं और कितनी तैयारी करनी चाहिए। ऐसे ही तैयारी का हुक्म दे देते ताकि मामले को मख्फी रखा जाए और दुश्मन को खबर ना दी जाए। लेकिन ग़ज़वा तबूक ऐसा ग़ज़वा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सुपर पावर रूम जो उस वक़्त की सबसे बड़ी पावर थी, उसके खिलाफ जिहाद के लिए जा रहे हैं, तो आपने अलल एलान सबको सब कुछ बता दिया कि हम कब जा रहे हैं और हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए, हमारा क्या मकाम है, हम किन के खिलाफ जा रहे हैं। अब जब सब कुछ वाज़े था तो किसी किस्म का उज़्र कबूल करने की इजाजत नहीं थी। और इसकी एक वजह भी थी, वो ये कि ये जंग, ये ग़ज़वा सख्त मौसम में, सख्त गर्मी में और अहम उस वक़्त होने जा रहा था जब फसल की कटाई का मौसम था। आप खुद देखें कि साल भर की खुराक जमा करने का वक्त था और इधर सब कुछ छोड़कर शिद्दत में, गर्मी में जिहाद का ऐलान हो गया। मुनाफिकीन से तो पीछे रहना था, उम्मीद थी, क्योंकि वो ग़ज़वा उहद से हर वक़्त, हर जंग में हमेशा नए नए बहाने बनाकर पीछे रह जाते थे। उनसे तो ये बईद नहीं था, लेकिन सहाबा, इनसे ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी कि इनमें से भी कोई पीछे रहेगा। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरूद मसऊद कामयाब लौटे मदीना में, तो क्या हुआ कि मुनाफिकीन तो अपने उज़्र लिए हाजिर हो गए कि फलां वजह थी, ये हो गया, अचानक ये हो गया, वरना तो बस हमारी तैयारी थी। लेकिन 9 ऐसे सहाबा भी थे, 9 ऐसे सहाबा थे कि ये भी पीछे रह गए। इनका क्या बना, इसी पारे में तज़किरा है। आइए आगाज करते हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ ورود مسعود کریں گے، واپس لوٹیں گے تو لوگ عذر لے کر آئیں گے۔ منافقین کہہ دیجئے لا تعتذروا، آج تمہاری ایک نہیں سنی جائے گی، واضح ہو گیا ہے، اب مزید بہانوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ لیکن صحابہ کا کیا حکم ہے کہ جو 9 پیچھے رہ گئے تھے، جن میں سے 6 نے تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا کہ ہم اس وقت تک نہیں کچھ کھائیں پیئیں گے، اس وقت تک اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے جب تک اللہ ہمیں معافی عطا نہیں کر دیتا، کیونکہ ہم سے غلطی ہو گئی، غفلت اور سستی ہو گئی۔ ہم نے سمجھا کہ سب جا رہے ہیں، ہمارے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہاں تو بتا دیا گیا، اصل میں یہ مسلمانوں کو بتانا ہے کہ جب اعلان ہو جائے جنگ کا، سلطنت حکومت اعلان کر دے، پھر پیچھے رہنا کیا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں سے بھی کہ جو ان میں سے 2 ایسے تھے کہ جو بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے، اور بدر والوں کے لیے الگ سے بشارت ہے کہ اب وہ جو بھی کریں گے اللہ ان سے ناراض نہیں ہوگا۔ اور ایسوں سے بھی اللہ ناراض ہوا، کیسے کہ 6 کہ جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا، اللہ نے کچھ دیر میں ان کی توبہ تو قبول کر لی، فوراً سے ان کی معافی ہو گئی۔ 6 کی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا کہ ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے جب تک ہمارا اللہ ہم سے راضی نہیں ہوتا۔ مگر ان 9 میں سے 3 ایسے تھے، باقی بچنے والے کہ جن کے بارے میں اس بارے میں ڈیٹیل ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ 3 وہ پیچھے رہ جانے والے کہ جن کی توبہ کو اللہ نے مؤخر کیا۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہ چند دنوں کے لیے نہیں تھا، ہفتے 2 ہفتے مہینے کے لیے بھی نہیں تھا، بلکہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ 50 دنوں کے لیے ہوا۔ ناظرین دیکھیں کہ گھر کا کوئی بندہ اور ہمارے چاہنے والوں میں سے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اگر کوئی ناراض ہو جائے تو دیکھیں کہ سوسائڈ تک لوگ کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو بھی کہتے ہیں کہ اب کوئی مقصد نہیں ہے جینے کا، اتنے نا امید ہو جاتے ہیں۔ سوچیں کہ ان صحابہ پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور پروانے تھے، اور نہ صرف یہ کہ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو، مسلمانوں کو، پوری کمیونٹی کو سوشل بائیکاٹ کا حکم دے دیا کہ کوئی ان سے بات تک بھی نہ کرے۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، گھر والوں کو بھی حکم دے دیا گیا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے دور ہو جائیں۔ یہ 3 کون تھے؟ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضوان اللہ علیہم۔ یہ 3 تھے کہ جن کا سوشل بائیکاٹ ہے، گھر والے بھی ان سے لا تعلق، پرائے ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، زمین اپنی کشادگی کے، فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ، انہوں نے گمان کیا کہ اب اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، کیونکہ زندگی سانس لینا تک تنگ ہو چکا تھا۔ ضاقت علیہم انفسہم، ان کی جانیں ان پر تنگ ہو چکی تھی، اس سے بہتر تو سانس کا نکل جانا تھا کہ وہ اپنے اندر اپنی جان میں ہی کرب محسوس کر رہے تھے۔ کوئی چند دنوں کی بات نہیں ہے، حالانکہ یہ دیوانے پروانے تو چند سیکنڈ کی ناراضگی بھی نہیں سہ سکتے۔ سوچئے کہ 50 دن کتنا لمبا ڈیوریشن تھا۔ ذرا سوچئے ہم اپنی ساری زندگی کن کے لیے گزارتے ہیں، کن کے دکھ میں، کن کے روگ میں، کن کے کرب میں روتے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کرتے جاتے ہیں اس دنیا سے، اس فانی دنیا کے لوگوں سے، اور فکر آخرت میں ہم کوئی سوچ نہیں رکھتے۔ اصل میں تو ہماری آخرت کی فکر ہی ہمارا سب سے بڑا غم ہونا چاہیے، جبکہ ہم نے دنیا کو، اگر ان لوگوں میں سے کوئی ہم سے بے وفائی کرتا ہے تو ہم روگ بنا لیتے ہیں، غم بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، روتے جاتے ہیں، جبکہ یہ سب کچھ تو آخرت کی فکر میں ہونا چاہیے۔
کہ جہاں آپ کے ایک آنسو بہانے کے بدلے میں بڑھتی ہوئی جہنم کو بجھایا جا سکتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کے لیے روتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں کہ جو ہمارے آنسوؤں کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اور اللہ اکبر، ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ یہ صحابہ اپنی آخرت کی فکر میں غم زدہ ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض ہے، اور ایسا 50 دنوں کے لیے ہوا۔ بیویوں تک نے سوشل بائیکاٹ کر لیا۔ ایک صحابی ہلال رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اللہ کے نبی، میرا خاوند بہت بوڑھا ہے اور اس غم میں تو وہ کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، بس روتا جا رہا ہے، گرا ہوا ہے، بستر سے لگا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی کہ اس کے کھانے پینے کے لیے وہ اس کی مدد کر سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، بات تک نہیں۔ حتیٰ کہ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اتنا تنگ ہوا کہ اپنے چچا زاد کے باغ میں گیا جس میں وہ بیٹھا ہوا تھا، میرے لیے دروازہ نہ کھولا گیا، میں دیوار پھلانگ کر گیا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ جب میں نے اسے اپنی صفائی دی کہ تم تو میرے قریبی ہو، کزن ہو، جانتے ہو کہ میں دل سے سچا پکا مسلمان ہوں، غلطی ہو گئی ہے، اور پھر میرے رشتہ دار بھی ہو، تم تو بات کر لو میرے ساتھ، لیکن آگے سے کیا جواب ملا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، تمہارے دل کے ایمان کو، تمہارے اسلام کو، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے بائیکاٹ کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، ہر طرف سے ریجیکشن ریجیکشن ریجیکشن، کن کو؟ جو اس ورلڈ کے، کائنات کے ستارے ہیں، ہماری اس دنیا کے فلمی ستارے نہیں بلکہ دین کے، ہماری پوری کائنات کے، اللہ اور اس کے رسول کے پروانے اور ستارے، ان کو ریجیکشن مل رہی ہے، ان کے دل غم زدہ ہیں، یہ ہارٹ بروکن ہو چکے ہیں، اور کس غم میں؟ اللہ اکبر۔ یہی تھا، یہی سلسلہ ابھی چل رہا تھا، حتیٰ کہ ایک اور بھی آزمائش آئی کہ جس پر کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دل غم زدہ ہو گیا، پھٹ گیا کہ اللہ اب یہ نوبت کہ دشمن مجھے پیشکش کرنے لگے۔ غسان کا حکمران اپنا سفیر کعب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتا ہے، بھرے مجمع میں، بازار میں وہ آ کے پوچھتا ہے کہ کعب کہاں ہے۔ جب کعب رضی اللہ عنہ کا بتایا گیا تو وہ آ کر کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے اپنوں نے دھتکار دیا، ریجیکٹ کر دیا، کہ جن کی خاطر تم نے اپنے باپ دادا کے دین تک کو چھوڑ دیا تھا، آج انہوں نے تمہاری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے تمہیں قبول نہیں کیا، تو آؤ ہم تمہارا والیانہ اور شاہانہ استقبال کرتے ہیں، ہمارا حکمران اپنے ملک میں تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں پروٹوکول اور سب کچھ دیا جائے گا، دنیا تم پر کھول دی جائے گی۔ لیکن اللہ اکبر، کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ساری تکلیفیں میں برداشت کر سکتا تھا، مسلمانوں کا بائیکاٹ بھی، اللہ کے نبی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیکھ کر منہ پھیرنا بھی، سب کچھ میں برداشت کر رہا تھا، اپنی بیوی کی، گھر والوں کی بے اعتنائی بھی، لیکن جب میرے دشمن نے میرے اس لمحے سے فائدہ اٹھایا تو یہ میرا دل پھاڑ دینے والا، کلیجہ شک کرنے والا مومنٹ تھا، لمحہ تھا کہ اس وقت میں چیخ پڑا، رو پڑا کہ اللہ اب تو معافی عطا کر دے، اور میں اٹھا اور سب کے سامنے اس خط کو جو اس حکمران نے بھیجا تھا سب کے سامنے تنور میں، آگ میں ڈال دیا کہ یہی اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ بے شک میرا رب مجھ سے ناراض ہے لیکن مجھے معافی اسی سے ملے گی۔ اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ۔ تو دنیا کے غم میں ہلاک ہونے والوں، لوگوں کے رویوں پر آنسو بہانے والوں، لوگوں کی بے وفائی پر دل توڑنے والوں، سنو کہ لا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ اور پھر کیا ہوا کہ آخر 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور غم کی بالکل آخری کیفیت تھی، لاسٹ سٹیج پر تھا،
بس اب میں مزید متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ آخر کسی منادی کی آواز آئی، مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ کہتے ہیں میں اٹھا اور بھاگا اور میں نے دیکھا کہ وہ جو اس گھڑ سوار اعلان کر رہا تھا وہ اسلم قبیلے کا ایک نوجوان تھا۔ میں نے اپنے کپڑے اتارے اور اسے تحفتاً دے دیے۔ یا رب، میری رواج تھا کہ خوشخبری سنانے والے کو سب انعام و اکرام دیے جاتے تھے، اور صحابی کے پاس اور کچھ نہیں تھا، اور حتیٰ کہ کیونکہ سوشل بائیکاٹ ہو چکا تھا، کھانا پینا، کاروبار، سب کچھ، بول چال تک تو بند تھی 50 دن سے۔ آج اس لاک ڈاؤن میں ہمیں سب کچھ میسر ہے، لیکن پھر بھی ہم تنگ ہیں کہ جن پر واقعی قرآن کہتا ہے کہ ضاقت علیہم انفسہم، وہ حقیقی لاک ڈاؤن میں تھے، اور 50 دن انہوں نے اس کرب میں گزارے کہ ضاقت علیہم الارض، زمین ان پر اپنی فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی، بما رحبت وظنوا ان لا ملجأ من اللہ۔ تو تمہیں بھی اگر دنیا تنگ ہو گئی ہے، ملک لاک ڈاؤن میں ہے، حالات تنگ ہیں، کاروبار بند ہیں، تو جیسے اس صحابی نے عزم ہمت نہ چھوڑی، لا ملجأ من اللہ الا الیہ، جان لیا کہ ان حالات میں بھی معافی ملے گی تو اللہ سے ملے گی۔ جرم کیا تھا؟ تھوڑی غفلت تھی، لیکن ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کتنے ہی گناہ کرتے ہیں۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نے کیا نہیں، جس میں ہم مبتلا نہیں؟ اور شاید یہ لاک ڈاؤن تو 1% بھی اس کا بدلہ اور سزا نہیں ہے، لیکن لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اللہ نے توبہ قبول کی۔ یہ صحابی دوڑے دوڑے مسجد نبوی گئے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے جس نے آگے بڑھ کر میرا وارم ویلکم کیا، مجھے مبارکباد دی، میں اسے اپنی تا حیات نہیں بھول سکا، وہ صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے، کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر مجھے مبارکباد دی کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری سن لی۔ اور پھر سبحان اللہ، واقعی ہمیں ملتا ہے کہ مایوسی میں، اندھیروں میں اللہ ہی ایک واحد امید ہے۔ اور پھر اسی بارے میں مسجد زرار کا تذکرہ ہے کہ جن کو منافقین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ تبوک جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور منافق کچھ اور ہی چال چل رہے ہیں، ایک الگ اپنی چار دیواری بنا رہے ہیں قباء میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، ہم چونکہ مسجد نبوی دور دور سے آتے ہیں تو 5 نمازوں کے لیے آنا وقت پر مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے اپنے علاقے میں ہی مسجد بنائی ہے، اپنی قباء میں ایک مسجد تقویٰ، مسجد فلاحی، کہ جس میں ہم نماز پڑھ سکیں گے، تو آپ آئیے اس کا افتتاح کر دیجئے۔ اللہ نے آیت اتار دی، آپ اس وقت غزوہ تبوک چلے گئے۔ جب واپس آئے تو اللہ نے فرمان نازل کر دیا، لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس میں کبھی نہیں کھڑے ہونا، کبھی نہیں جانا۔ کیوں؟ کہ یہ مسجد زرار ہے، مسجد کفر ہے، جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، کہ یہاں یہ منافق سب بیٹھ کر اسلام کے خلاف منصوبے بنا سکیں گے۔ تو یہ تو وہ مسجد ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے ایک پوائنٹ، ایک چوکی بنائی گئی ہے۔ تو لا تقم فیہ ابدا، منافقین کا پردہ چاک ہوا یہاں بھی اور تب بھی جب اللہ نے فرما دیا کہ لا تعتذروا، اب جنگ میں شریک نہ ہونے کے بہانے نہ پیش کرو، کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے اب مزید تم کچھ نہیں چھپا سکو گے مسلمانوں سے۔ اور پھر فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک افتتاح اور قدموں کے لائق تو وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ اور پھر ان صحابہ کا ذکر، اور اس کے بعد یہ صورت مکمل ہوئی ایک عظیم الشان آیت پر، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور آگے سورہ یونس شروع ہو رہی ہے کہ جس میں اللہ کی کبریائی، حمد، سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب تو وہ ہے کہ جس میں زمین و آسمان کو، اتنی بڑی کائنات کو، فی 6 ایام،
6 दिनों में तख्लीक किया। सुम्मस्तवा अलल अर्श, और अर्श पर मुस्तवी हो गया। और अल्लाह का तारुफ कुछ यूं करवाया गया, हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअ, वही तो है जिसने सूरज को नूर बख्शा, वल कमर नूरा, वही तो है जिसने चांद को रोशन बनाया, वक़द्दरहु मनाज़िल, और उसने दिन और रात का, सालों का ऐसा हिसाब व किताब बनाया, ऐसी इनकी सिमत मुकर्रर की कि लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब, तुम सालों को, महीनों को, अपने अय्याम को जान सको इबादत और कारोबार के लिए। और फिर मजीद अल्लाह का तारुफ है, और फिर इंसान की भी एक हकीकत खोली गई है। अल्लाह का तारुफ ऐसे कि हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, तुम्हें बर्रो बहर में चलने के काबिल, उड़ने के काबिल, पानी को कि जो एक सुई का वजन भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो कैसे हजारों टन, लाखों टन लोहा उठाकर तुम्हें चल रहा है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए पानी को, हवाओं को, फिजाओं को, बहरो बर को मुसख्खर किया। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर। और फिर इंसान की हकीकत बताई कि वह इदा मस्सल इंसान दुर्र, जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है, कर्ब में होता है, किसी दूसरे इंसान की तरफ से ठोकर लगती है, तो उस वक्त तो बड़ा रब को रो रो कर मनाता है। लिजंबिही काइदन औ काइमा, वो अल्लाह को पुकारता है, उठते बैठते अल्लाह अल्लाह हो रही होती है। लेकिन जब फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रा, जब अल्लाह तंगी के अय्याम गुजार देता है, तंगी खत्म, तो कअल्लम यदउना इला ज़ुर्रिम मस्सा, तो ऐसे हो जाता है गोया इसे तकलीफ पहुंची ही नहीं। और फिर वाज़ेह है अल्लाह का वादा कि जो इंसान ठीक है, ये इससे ये मतलब नहीं है कि तंगी में रब को ना पुकारा जाए, बल्कि अल्लाह फरमाना और बताना, समझाना ये चाहता है कि खुशी में भी अपने रब को ऐसे ही पुकारो। और हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपनी खुशी के, फराखी के दिनों में अपने रब को नहीं भूलता, उसका रब उसकी तंगी के दिनों में उसे नहीं भूलता। तो सुभान अल्लाह, अपनी खुशी के अय्याम में नमाज, जिक्र अज़कार और शुक्र के तराने मत भूलिए, ताकि आपके तंगी के हालात में आपका रब आपको न भूले। हम दुनिया में ऐसे करते हैं ना कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा होता है तो कहते हैं कि कुछ मुश्किल वक्त के लिए जमा कर लो, कमेटी की सूरत में, प्लॉट की सूरत में कुछ सेविंग होनी चाहिए कि मुश्किल वक्त कभी भी आ सकता है। यही हमने अपने बड़ों से कहा सुना है। लेकिन क्या ये सोचा कि हम अगर खुशी के लम्हात में अपने रब को याद करेंगे तो ये असल सेविंग है तंगी के हालात के लिए, कि तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी तंगी में तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो सुभान अल्लाह, खुशी में, हजूम में खुश रहने वालों, तंगी में अकेले होने से डरो और उसके लिए भी सेविंग करो, खुशी में अपने रब को राजी करके, ताकि तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी तंगी में राजी कर दे। सुभान अल्लाह। आखिरी आयत है, अल्लाह फरमाता है वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। समझ लो ये नुक्ता कि जो भी तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह के इज़्न से पहुंचती है। किसी को गाली मत दो कि फलां ने मेरे साथ बेवफाई की, फलां ने बुरा किया, फलां मेरा दुश्मन। कोई तुम्हें इज़ा नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम्हारा रब ना चाहे। असल में तुम्हारे रब से कनेक्शन वीक था, इसी वजह से, या तुम पर रब ने तुम्हारे दर्जात बुलंद करने के लिए तकलीफ भेजी है। तो तकलीफ देने वाला या तकलीफ बुरी नहीं, जिस तरह के बाज लोग अपने प्यारों की वफात पर इजराइल को और मौत को बुरा भला कहते हैं कि इसको यही घर मिला था या बस हम ही नजर आए थे, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि ये सब कुछ, कोई भी तकलीफ, कांटा चुभने तक और मौत तक, ये सब कुछ अल्लाह के इज़्न से आते हैं। जादू और नजरे बद तक ये नहीं है कि इनकी कोई हकीकत नहीं है, ये झूठे हैं या इनका कोई असर नहीं है, बल्कि इनका असर है, लेकिन इनका असर भी अल्लाह की इजाजत से होता है। अगर अल्लाह की इजाजत ना हो तो नजरे बद और जादूगर भी कुछ नहीं कर सकता।
ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللہ کی اجازت پہلے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ تکلیف پہنچانے پہ آئے تو تمہارے سب کٹھے ہو جائیں، کوئی ہٹا نہیں سکتا. بالکل ایسے لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. سارے تمہارے مخالف آ جائیں سب تمہارے خلاف متحد ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانے پر، تمہیں گرانے پر، لیکن اللہ اگر فضل پہنچانا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں. اس بات کو سمجھو اور حقیقی نفع و نقصان کے مالک سے رجوع کرو اور رابطے میں رہو تاکہ کوئی تکلیف تمہیں پہنچے نہ اور کوئی فضل تم سے رکے نہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.